میں ایک شہر میں ایک بوڑھے آدمی کا مہمان بنا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ ایک جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بھی بہت سی راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہے کاش مجھے اس درخت کا وہاں علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی، لیکن اس کی کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر اس نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے اپنی جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپے رکھے ہیں اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں جن سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا، کیوں دوست، تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمام عمر اپنی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش باصفا نے کہا، یارو، میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے۔